Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. اور شب معراج ان قریب سایہ فگن ہونے والی ہے۔ تو بہت سارے دوستوں نے، بہت ساری ماں بہنوں بیٹیوں نے کہا کہ ہم نے یہ شب معراج کس طرح سے گزارنی ہے، کون سی عبادات کرنی ہے، کون سے اذکار کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کون سے حصے کی کرنی چاہیے، اور پھر کون سے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور یہ شب کب آ رہی ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا دن بن رہا ہے۔ میں آج انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شب معراج کون سا دن ہے، انگریزی کون سی تاریخ ہے، اور کون سی شب، اور پھر آپ نے کس طرح سے اس رات کو گزارنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے، اور شب معراج ان قریب سایہ فگن ہونے والی ہے۔ تو بہت سارے دوستوں نے، بہت ساری ماں بہنوں بیٹیوں نے کہا کہ ہم نے یہ شب معراج کس طرح سے گزارنی ہے، کون سی عبادات کرنی ہے، کون سے اذکار کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کون سے حصے کی کرنی چاہیے، اور پھر کون سے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور یہ شب کب آ رہی ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا دن بن رہا ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ شب معراج کو شب بیداری کی جاتی ہے، قیام کیا جاتا ہے، محافل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں، دن کو پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شب معراج کون سا دن ہے، انگریزی کون سی تاریخ ہے، اور کون سی شب، اور پھر آپ نے کس طرح سے اس رات کو گزارنا ہے، روزہ کس دن کا آپ نے رکھنا ہے۔ یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میں اللہ کی رحمت سے بڑا پر امید ہوں کہ اگر آپ کو میں جو انداز، جس طریقے سے یہ رات گزارنے کے لیے میں یہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس انداز سے اس رات کو گزارا تو انشاءاللہ آپ ضرور اللہ کی رحمتوں سے حصہ پائیں گے۔ یہ بہترین جو ہمارے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، اور احادیث سے جو ثابت ہے چیزیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور مکمل تفصیل سمجھ کے پھر آپ اس انداز کے ساتھ یہ شب گزاریے گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز جیسے ہی، یعنی جس رات کو شب معراج ہو، اس رات آپ نے مغرب کی نماز اب ادا کر لینی ہے، فرض ادا کر لیے، پھر اس کے بعد 2 سنت نوافل، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 6 رکعت اوابین کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی بہت زیادہ فضیلت احادیث پاک میں وہ بیان کی گئی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کے نوافل ادا کرے اور ان کے درمیان کوئی غلط بات نہ کرے، تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 رکعت آپ اوابین کے نوافل ادا کریں گے اور یہ 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائیں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور آپ نے یہ جو جیسے ہی مغرب کی نماز آپ ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کا کوئی طریقہ مختلف نہیں ہے، جس طرح آپ دیگر نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح ان کو بھی 2 کر کے آپ 6 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ اوابین کے نوافل ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی، پھر آپ چونکہ عشاء کی نماز کا وقت بھی قریب ہوگا تو آپ کھانے وغیرہ کا اہتمام کر لیں، کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے جی۔ کھانا کھانے کے بعد آپ عشاء کی نماز کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ عشاء کی نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہو، آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہے تو وہ کام کاج سے آپ فارغ ہو کر بالکل اپنی مصروفیات کو، جو بھی آپ کی مصروفیت ہے وہ آپ پہلے کام کر لیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، ہو سکے تو آپ سب سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ یہ اتنی بابرکت صورت ہے اور اس کی اتنی فضیلت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ کبھی بھی فاقہ کی حالت کو نہیں پہنچے گا، کبھی بھی فاقہ، وہ اس پر فاقے نہیں آئیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو وہ بتایا کرتے تھے کہ بیٹا ہر رات یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سویا کرو، ہر رات ہی سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب عشاء کی نماز ادا کر لی، کوئی ضروری کام ہے، وہ کام کاج سے، مصروفیت سے جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے پھر تلاوت قرآن کرنی، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو قرآن پاک کا حصہ یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اور اگر کچھ دوست ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا، کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں سیکھا ہوتا پڑھنا،
تو کم از کم آپ کو جو بھی قرآن پاک کا حصہ یاد ہے، جو آپ نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، جو بھی آپ کو قرآن پاک کا حصہ یاد ہے اس کو تلاوت کریں، پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے یہ کام آپ ضرور کیجئے گا۔ کبھی کبھی ہی اس طرح کے موقع ملتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ساری رات ہی قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ویسے تو سارا سال ہی ہر شب ہی آپ عبادت میں گزاریں اور ریاضت میں گزاریں، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزاریں، اس میں تو ایک بندہ مومن کی یہی شان ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، ہم شب معراج، شب برات، شب قدر کو ہی جاگتے ہیں، ویسے ہر شب ہی شب قدر ہے اگر بندہ قدر کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز تسبیح کا آپ اہتمام ضرور کریں۔ جب آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی، ٹھیک ہے جی، سورہ یاسین، جو بھی آپ نے قرآن پاک کا حصہ پڑھنا تھا پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کیا کریں، آپ نماز تسبیح کا اہتمام کریں۔ اور یہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، اس کا مکمل طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، بلکہ پریکٹیکل طریقہ میں نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ اس پر میری ویڈیوز موجود ہیں اسی چینل پر، آپ چینل کا وزٹ کریں، آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے نماز تسبیح ضرور ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر وقت لگتا ہے، تقریباً 30-35 منٹ لگ جاتے ہیں، 40 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ نماز تسبیح ضرور ادا کریں، یہ بڑی فضیلت والی، اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ وہ نماز ہے جس سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے، پچھلے، پرانے، نئے، غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، اور چھپ کے کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ تو اس طرح کے 10 قسم کے گناہ جو بندہ نماز تسبیح ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یہ 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کل انسانوں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو اور وہ نماز تسبیح ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کل انسان کتنے ہوں گے، آپ تعداد گن سکتے ہیں کوئی؟ اتنے زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو، وہ نماز تسبیح ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اگر کسی کو گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح طبرانی میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ اور مصنف عبدالرزاق میں فرمایا کہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ دنیا کے کل ایام سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ نماز تسبیح کا جو ضرور ہے آپ نے اہتمام کرنا ہے، کوشش کریں اس کو ادا کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس پر موجود ہے، میرے چینل کا وزٹ کریں، آپ دیکھیں ویڈیوز کی لسٹ، آپ کو وہاں یہ نماز تسبیح کا مکمل طریقہ مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب نماز تسبیح ادا کر لی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ دیر آپ آرام کر لیں۔ آرام سے مراد یہ کہ سوئیں نہیں ابھی، چونکہ سردیوں کی راتیں ہیں، بڑی لمبی راتیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ آرام سے بیٹھ کر 100 مرتبہ تصور مدینہ بنا کر درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کر لیں، پھر 100 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو پہلا کلمہ ہے 100 مرتبہ یہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے کافی رات گزر جائے گی، آپ کوشش کریں کہ کچھ تھوڑی دیر اگر کرنا ہے آرام، نیند آ رہی ہے تو کچھ دیر آپ آرام کر لیں، اور جیسے ہی رات کا جو پچھلا پہر ہے اس وقت الارم لگا لیں یا کوئی ایسا اہتمام کریں کہ جس سے آپ جاگ جائیں، اور پھر اٹھ کر رات کے پچھلے پہر آپ تہجد کے 12 نوافل ضرور ادا کریں۔ اللہ اکبر، اس نماز کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکتیں ہیں، اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ تہجد کے نوافل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں، یہ دو کر کے نا آپ نے 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، میرے چینل پر اس نماز کا بھی مکمل پریکٹیکل طریقہ موجود ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور اس کی جو رکعتیں کتنی ہیں، یہ مکمل تفسیر اور پریکٹیکل میں نے پڑھ کے دکھایا کہ تہجد کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ بھی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ کر آپ جو ہے تہجد کی جو نماز ہے وہ 12 رکعتیں ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی تو پھر آپ کیا کریں، پھر آپ سحری کا وقت ہو جائے گا تو سحری کا اہتمام کر لیں اور روزے کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس میں قیام اور دن کو روزہ رکھے، یعنی اس رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 100 سال کے روزے رکھے
اور 100 سال شب بیداری کی، اللہ اکبر، اور فرمایا یہ 27 رجب ہے، تو یہ اتنی بابرکت رات ہے، اگر آپ اس کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے ہے جیسے اس نے 100 سال شب بیداری کی اور 100 سال کے اس نے روزے رکھے۔ تو آپ نے سحری کے وقت روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سحری کرنے کے بعد پھر جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو پھر مرد حضرات جا کر مساجد میں باجماعت فجر کی نماز ادا کریں، اور خواتین گھروں میں ہی فجر کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کو نیند آ رہی ہوگی، لیکن تھوڑی سی کوشش کریں، تقریباً گھنٹہ بھی نہیں ٹائم ہوتا، تقریباً 40-45 منٹ ہوتے ہیں سورج نکلنے میں۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق اور نماز تہجد نماز چاشت کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نوافل ادا کریں، اور فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو یہ جو 40-45 منٹ ہو گئے نا، اس میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ اس طرح کریں، آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح آپ ضرور 100 مرتبہ پڑھیں، اور ٹائم ہو پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، یعنی ذکر و اذکار میں اس وقت کو گزاریں۔ پھر جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ چاشت اور اشراق کی نماز کا جو ہے اہتمام کریں۔ اس میں بہت زیادہ فضیلت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے لیے سارا دن ہے، آپ جو ہے وہ آرام بھی کر سکتے ہیں، اور جس طرح بھی آپ دن کو گزارنا چاہیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، اور پھر افطاری کریں، تو انشاءاللہ یہ جو شب معراج ہے، یہ گزارنے کی جو برکتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس انداز سے اگر آپ گزاریں گے تو آپ کو ضرور اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اب یہ سوال کہ شب معراج ہے کب؟ یاد رکھیں 16 جنوری روز جمعہ، جب جمعہ کا دن گزر جائے اور رات جو آئے تو وہ رات شب معراج ہوگی، یعنی 27 رجب کی رات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو رات ہے آپ نے ساری رات گزارنی، جمعہ کا دن گزر جائے، رات جو آئے وہ رات پھر وہ 27 رجب کی رات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے وہ رات ساری عبادت میں گزارنی ہے، قیام میں، ذکر اذکار میں، فضولیات سے بچ کر آپ نے یہ رات گزارنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔